اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الملک مکیہ وہی 30 آیۃ وفیہا رکوعان۔ سورة الملک مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورة الملک جس کو تبارک الذی اور سورة الواقعہ اور سورة المنجیہ بھی کہتے ہیں، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات، منجیہ کہتے ہیں نجات دینے والی، جو انسان اس کو رات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب سے نجات میں رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ یہ سورت میری امت کے ہر مومن فرد کو زبانی یاد ہو۔ طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں سے قبر کے عذاب کو روکتی ہے۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کی سفارش کر کے اسے بخشوا لے گی۔ تاریخ ابن عکاثر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے، عساکر سے ایک شخص مر گیا، وہ جس کو قرآن پاک میں کچھ بھی یاد نہیں تھا لیکن اس کو سورۃ الملک یاد تھی۔ دفن کے بعد اس کو عذاب قبر ہونے لگا، فرشتہ آیا عذاب کا تو سورۃ الملک آ گئی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم اس کو عذاب دینے لگے ہو نا، کہ اس کے تو سینے میں میں موجود ہوں۔ وہ سورت فرشتہ کہے گا جاؤ اللہ کے پاس جا کر اپنی گزارش پیش کرو۔ یہ جو سورۃ الملک ہوگی اسی وقت اللہ کے ہاں جائے گی۔ اللہ ذوالجلال سے کہے گی اللہ تو نے تو کہا تھا، تیرے نبی نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھے گا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اب تو نے فرشتہ بھیج دیا عذاب والا، تو اگر تو نے تیرے نبی کا فرمان جھوٹا ہے تو مجھے قرآن سے باہر نکال دے۔ اللہ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم، جس نے رات کو یہ سورت پڑھ لی میں اس کو ضرور معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، وہ فرشتہ فوراً اس سے ہٹ گیا، اس سے دور ہو گیا، اس نے کہا کہ تم کامیاب ہو گئے، تم نے اس دنیا کے اندر رات کو سورۃ الملک پڑھنے کا معمول بنایا، آج یہ سورۃ الملک تمہارے آپس میں اندر آ کے آڑ بن گئی، دیوار بن کے عذاب سے اس نے تمہیں روک لیا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم سب نے رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سونا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت، اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے نیک عمل کرتا ہے۔ ہمیں زندگی میں ایسے نہیں بھیج دیا گیا، انسان کو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، انسان جاؤ جا کر کے نیک عمل کرو، نیک عمل کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ تمہیں زندگی میں بھیجنے کا سبب کیا تھا؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ اللہ ہماری آزمائش لے رہا ہے۔ آج ہم دنیا میں ہیں، یہ جو بچے ہماری گودوں میں موجود ہیں یہ آزمائش ہے۔ آج دنیا کا مال آزمائش ہے، ہر چیز آزمائش بن گئی ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے اور وہ بڑا زبردست بخشنے والا ہے، بڑا غالب اللہ ہے۔ یعنی اگر مرنا نہ ہوتا تو بھلے برے کام کا بدلہ کہاں ملتا؟ اللہ نے کہا میں نے جو آخرت کا دن مقرر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ تم دنیا میں جو نیک اور بد اعمال کر کے آئے، وہ جس مقصد کے تحت میں نے تمہیں پیدا کیا کہیں وہ مقصد فوت نہ ہو جائے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو خدا کی صنعت میں کوئی نقص پیدا نہیں دیکھے گا، یعنی اللہ کی جو چیز بنائی ہوئی ہے آپ اس میں خرابی نہیں دیکھیں گے۔ پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ لے کہیں خلل تو نظر نہیں آتا؟ کیا کسی کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں نظر آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، دوسرے پر تیسرا، اسی طرح 7 آسمان اوپر نیچے ہیں اور ہر آسمان سے دوسرے تک 500 سال کے مسافت کا ہے، لیکن اتنے زیادہ مسافت ہے آج تک تم نے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی شگاف، کوئی دراڑ نہیں دیکھی۔
ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ اچھی طرح دیکھ لے مگر سوائے اس کے کچھ حاصل نہ ہوگا. تم بار بار اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھو تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تیری نظر درماندہ ہو کر تیری طرف واپس آئے گی، یعنی تھکی ہوئی تمہاری نظریں تھک جائیں گی، ذلیل ہو جائیں گی دیکھ دیکھ کر آسمان میں شگاف ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن تمہیں اس میں شگاف نظر نہیں آئے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے سجا رکھا. قریب کا جو آسمان وہ کون سا ہے؟ یہ جو ہمارا سب سے نیچے والا آسمان ہے، ہم اسی کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہماری نظر نہیں جا سکتی. کیا کہا؟ قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے اور ان کے لیے آتش سوزاء کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے منکر ہیں جہنم کا عذاب ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کا شور و شر سنیں گے، یعنی اس میں چلانا سنیں گے جہنم میں. وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی. تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، گویا مارے غضب کے ابھی پھٹنے لگی ہے. اتنا غصہ آیا ہوگا اللہ کو بھی اور اللہ کی جہنم کو بھی، اتنی وہ جوش مار رہی ہوگی. کلما القی فیہا فوج، جب کوئی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے دروغے ہم سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے فرشتوں کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا مگر ہم نے تکذیب کر دی اور کہا ہمیں اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، تم بڑی غلطی میں ہو. تو وقالوا لو کنا، اور کہیں گے اگر ہم ان کی سنتے یا سمجھ سے کام لیتے تو آئے دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. اس دن یہ جہنمی فرشتوں سے کلام کریں گے جو جہنم کے دروغے ہوں گے ان سے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، غرض وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، سو دوزخیوں کے لیے لعنت ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہوگا. یعنی اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر اس پر، اس کی صفات پر پورا یقین رکھتے ہیں، اس اللہ کی عظمت اور جلال کے تصور سے لرزتے اور عذابوں کا خیال ذہن میں رکھ کر وہ تھڑا جاتے ہیں. اللہ نے کہا یہ لوگ ہیں جو بالغیب یعنی بن دیکھے مجھے اللہ پر ایمان لے کر آئے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اس کے لیے برابر ہے کیونکہ وہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا اسے معلوم نہیں؟ وہ تو از حد باریک بین اور بڑا باخبر اللہ ہے. وہ تو اللہ چھپی ظاہری تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیال سے واقف اللہ ہے، وہ بڑا باریک بین ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس سے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، سو تم اس کے اطراف اور جوانب میں چلو پھرو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. اور یہ بات بھی یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور دوبارہ زندہ ہو کر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی زمین کو نرم اور برقرار کر دیا، اب تم جس طرح چاہو سفر کرو، کسب تجارت کے لیے چلو پھرو. آج ہماری زمین ہم پہ نرم ہو چکی ہے، ہم اس پر چلتے پھرتے ہیں، ہم سفر بھی کرتے ہیں، ہم اس میں سے چل پھر کر ہم کسب حلال بھی کماتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کو اللہ نے نرم بنایا ہے تاکہ تم اس میں اسباب حاصل کرنے کے لیے سعی اور کوشش کرو. آمنتم من فی السماء، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے اس بات کا ڈر نہیں رکھتے کہ وہ تم کو زمین میں دنسا دے پھر ناگہاں زمین لرزنے لگے. آمنتم، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے اس بات کا ڈر نہیں رکھتے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے پھر تمہیں معلوم ہو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سو دیکھ لو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا. ہم نے ان پر سخت آندھی بھیج دی، ہم نے ان پر پتھروں کا عذاب بھیجا، تو پھر وہ نہ رہے تو پھر تم بھی نہیں رہو گے. میرے اللہ کے عذاب نے ان کو تباہ کر دیا، ان پر ہولناک عذاب آئے. قوم عاد، قوم سمود، ان سب کو اللہ ذوالجلال نے عبرت کا انجام بنا دیا. دیکھ لو، اللہ کہتے ہیں ان حرکات سے باز آ جاؤ جو تم اللہ کی تکذیب کرتے ہو. جیسے میں نے قوم عاد، قوم سمود کو ہلاک کیا، کہیں تم بھی اپنے اعمال کے سبب ہلاک نہ کر دیے جاؤ.
अवलम यरौ इला तैरी, क्या उन्होंने कभी अपने सरों के ऊपर परिंदों को उड़ते हुए नहीं देखा जो परों को फैलाते हैं, उनको समेट भी लेते हैं। याद रखो इन्हें खुदा के सिवा कोई थामे हुए नहीं, बेशक वो हर चीज को देखता है। पीछे अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन का तस्करा किया था, ऐसे ही ना हमने आसमान के बारे में भी पढ़ा, जमीन के बारे में भी। अब अल्लाह ताला दरमियान की कुदरत, जो खुदा की कुदरत, देखो परिंदे जो जमीन और आसमान के दरमियान उड़ते फिरते हैं, अल्लाह ने कहा ये ना जमीन पे उड़ते हैं ना आसमान पे, ये फजा पे उड़ते हैं। इन परिंदों के अलावा कोई इंसान कोई फजा में उड़ सकता नहीं, उड़ सकता। ये मेरी कुदरत का मजहर है कि मैंने परिंदों को खला में फजाओं में उड़ा दिया। अम्मन हाज़ल लज़ी, भला वो कौन है जो खुदाए रहमान के मुकाबले में तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे। काफिर तो महज धोखे में पड़े हैं। अम्मन हाज़ल लज़ी यर्ज़ुकुकुम, भला कौन है वो जो तुमको रोजी देकर, अगर खुदा अपने रिज़्क़ को रोक ले कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये लोग सरकशी और अनाथ पर जमे हुए हैं। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, आया वो शख्स जो मुंह के बल गिरता हुआ चले ज्यादा सीधे रास्ते पर है, या वो जो सीधा हमवार रास्ते पर चल रहा हो। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, ये मिसाल मोमिन और काफिर की है। मोमिन दुनिया में सीधी राह चलता है और आखिरत में भी सीधा चलकर जन्नत में पहुंच जाएगा, और काफिर जैसे दुनिया में गलत रास्ते पर चलता है, इस तरह आखिरत में भी चेहरे के बल गिरकर चलकर जहन्नुम रसीद हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी ने कहा अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन चेहरे के बल किस तरह चल सकते हैं लोग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम जिस तरह पाँव के बल चल रहे हो, अल्लाह जुल जलाल कल क़यामत के रोज़ तुम्हें चेहरे के बल भी चलाने पर कादिर है। कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम, कह दीजिए वो वही है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए, मगर इसके बावजूद तुम बहुत कम शुक्र करते हो। हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वही है जिसने तुमको रोए ज़मीन पर फैलाया और फिर आखिर उसी के रूबरू तुम सब जमा किए जाओगे। वयक़ूलूना, और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? इनसे कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह ही को है, मैं तो महज साफ साफ डराने वाला हूँ। फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन, फिर जब इस वादे को वो नज़दीक तर आते देखेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा यही वो चीज़ है जिसको तुम दुनिया में तलब किया करते थे। आज कुफ़ार अल्लाह से कहा करते थे, अल्लाह के नबी से भी, कि जिस अजाब का तुम वादा करते वो हम पर जल्दी क्यों नहीं लेकर आते। अल्लाह ज़ुल जलाल कहते हैं जब उनको कल क़यामत के रोज़ मैं अपना अजाब का मज़ा चखाऊंगा तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। चेहरे कैसे बिगड़ेंगे? उनका नीचे वाला होंठ जुलस कर नाफ तक आ जाएगा, ऊपर वाला होंठ इतना सूजेगा कि ऊपर चला जाएगा, ऊपर आंखों को लग रहा होगा। अल्लाह ज़ुल जलाल ने कहा ये वही है कि मैं उनके चेहरों को बिगाड़ दूंगा, लेकिन वो मुझसे कुछ और चीज़ तलब नहीं करते, सिर्फ अजाब ही की जल्दी मचाते हैं। कुल कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुमने कभी गौर नहीं किया कि अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथ लोगों को हलाक कर दे तो हम पर रहम ही करे, तो तुमको इससे क्या फ़ायदा? तुम बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? कुल हुवर रहमानु आमन्ना, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है रहमान, उसी पर हम ईमान लाए और उसी पर भरोसा है हमारा। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि कौन सरी गुमराही में पड़ा हुआ है। कुल अराइतुम, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे इस्तेमाल का पानी खुश्क होकर नीचे चला जाए तो कौन है जो तुम्हें ऐसा शीरी पानी ला करके दे? यानी मौत और ज़िस्त के सब असबाब उस अल्लाह के पास है। अल्लाह ज़ुल जलाल कहते हैं पानी से हमने हर चीज़ को ज़िंदगी बख्शी, ऐसे ही है। अल्लाह ज़ुल जलाल कहते हैं पानी ना हो तो इंसान कि जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। अल्लाह ने कहा अगर मैं सारी जमीन का पानी खुश्क कर दूं तो कोई है जो तुम पर पानी ला सके? कोई भी नहीं है। मैं नीचे से तुम्हारा सारा पानी खुश्क कर दूं तो कौन है जो मीठा पानी ला करके दे? सूरतुल क़लम मक्किया वहिया इस्नतानी व खमसून आया व फीहा रुकुआन। सूरतुल क़लम मक्का में नाज़िल हुई, इसमें 52 आयतें और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नून वल कलमी वमा यस्तुरून वमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून।
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ کہ وہ لکھتے ہیں اس کی. قلم سے مراد قلم ہے جس نے لوہے محفوظ پر لکھا، ہر قلم مراد ہے. پس تحقیق قلم زبان کا بھائی ہے. قلم زبان، ہماری زبان کا بھائی قلم ہے. کیا کہا؟ اور بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم عطا فرما دیا. ہم جو زبان سے بولتے ہیں قلم اس کو لکھ دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فجرى بما هو کائن الى الابد. کیا کہا؟ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کہا فرمایا لکھ اے قلم. سو جو کچھ آخر تک ہونے والا تھا قلم نے سارے کا سارا لکھ دیا. اس نے خدا کے حکم سے سب انسانوں کی تقدیریں درج کر دی. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں، اور یہ کہ تبلیغی خدمات کے سلے میں آپ کو بے شک ایک ایسا اجر ملنے والا ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. کیا کہا؟ جب تبلیغی خدمات سر انجام دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیارے نبی جو اب میرا قرآن لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں یہ کیسا ہے، اس کا اجر آپ کو ملنے والا ہے. آج ہم بھی تبلیغی پروگرام میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سب سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ ذوالجلال نے کہا غیر ممنون، آپ کو ایسا اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس میں بھی قطعاً کوئی شک نہیں کہ آپ بڑے ہی خوش حلق ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں. فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، سو اب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. اللہ کے نبی کو لوگ دیوانہ کہا کرتے تھے نا، تو کہا میرے نبی آپ کو ایسی جنت دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جو آپ کو ساحر اور مفتون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ میں نے آپ کو کیسا اچھا نعمت بدل دیا. ان ربک، آپ کا رب یقیناً اچھی طرح جانتا ہے کون اس کی راہ سے بہک گیا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. فلا تطع المکذبین، پس آپ ان جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانے. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرمی برتیں تو وہ بھی ملمہ سازی سے کام لیں، یعنی ان کے بتوں کو بلا کہہ دیں تو وہ تیری باتوں کو پسند کرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، کیا اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو کہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں، یہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، تو بھی ملمہ سازی کریں گے. یہ سب کافروں کے وصف ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ کسی قسم کھانے والے ذلیل آدمی کی باتوں میں آنا ہے نبی. ہمازٍ مشاء بنمیم، جو لوگوں پر عیب لگاتا اور چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، نیک کاموں سے روکتا ہے، حد سے متجاوز اور گناہ گار ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٍ، سرکش ہے اور علاوہ ازیں بدنام بھی ہے. یہ سب کافروں کے اوصاف ہیں. آدمی اپنے اندر دیکھے اور بری خصلتیں چھوڑ دے. آج ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی بری خصلت ہے، پتہ ہے نا سب کو. میں نہیں جانتی، آپ مجھے نہیں جانتی، کیونکہ انسان کا اپنا ضمیر سب سے بڑا ایک اس کا جو جھنجھوڑنے والا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا اپنے اندر سے ضمیر سے بڑھ کے کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں، اس لیے جس کے اندر بھی کوئی بری خصلت موجود ہے اس سے اصلاح کر لے، اسے ٹھیک کر لے. ان کان ذا مال و بنین، اس سبب سے کہ مال اور اولاد رکھتا ہے. سب اس کو اپنے ہمارے احکام سنائے جاتے ہیں جب تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. سناسمہ علی الخرطوم، ہم جلد ہی اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو جانچا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو جانچا تھا، یعنی پرکھا تھا، آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے ضرور اس کے پھل توڑ لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، پس راتوں رات آپ کے رب کی طرف ان پر پھرنے والا عذاب جبکہ وہ سوئے پڑے تھے آ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باغ صبح تک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. 5 بھائی تھے، ان کا باپ مر گیا تو بہت زیادہ مال و باغات چھوڑ کر کے گیا. تو ان کے جو 5 بھائی تھے انہوں نے مشورہ کیا. ایک بھائی نیک تھا، اس نے ان 4 بھائیوں کو منع کیا کہ ایسا کرو کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو تھا وہ تو مال میں سے زکوٰۃ اور صدقہ دیا کرتا تھا، غریبوں کا حق دیا کرتا تھا، جس سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے. ان 4 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہماری کھیتی تیار ہے، ہم ایسا کریں گے، ہم صبح ہوتے ہی اپنا مال کاٹ لیں گے، اور غریب اور مساکین ہمارے باغ میں جب آئیں گے تو وہاں پر کچھ نہیں پائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہم نے سارے کے سارا باغ ان پر ختم کر دیا۔ یہ باغ فروان میں تھا، فروان ایک گاؤں تھا، صنعاء سے 6 میل پر یہ موجود تھا۔ یہ لوگ جو تھے رفع یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے قلیل میں تھے، یعنی ان کا وہ سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر انہیں ایک بھائی بڑا نیک تھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ تم ایسی نیت نہ کرو، تم نے ایسا بری نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باغ کو ہلاک کر دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہمارا باغ آئے تو ہم کبھی بھی یتیموں غریبوں مسکینوں کا حق دیے بغیر اس میں سے مال خرچ نہیں کریں گے۔ فتنادوا مصبحین، پھر صبح کے وقت انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ سویرے سویرے ہی کھیت میں جا پہنچو اگر پھل توڑنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ وہ چل دیے اور چپکے ایک دوسرے سے کہتے جاتے تھے، آج کوئی مانگنے والا محتاج تمہارے باغ میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور اس الزام پر کہ وہ خیرات کو روک دینے پر قادر ہیں، لبکے چلے گئے۔ فلما رعوها، مگر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے، اوہو ہم تو رستہ ہی بھول گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، کیا پتا چلا تم رستہ نہیں بھولے، تم گمراہ ہو گئے تھے۔ قال اوسطهم، ان کے درمیان والے نے ان سے کہا جو سب سے بہتر تھا، کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ تب کہنے لگے سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اے اللہ تو پاک ذات ہے، ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم، سو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس ہم حد سے نکل گئے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہم کو اس سے بہتر کوئی چیز اس کے بدلے میں دے دے۔ اب ہم اپنے رب کی طرف مائل ہوتے ہیں، فوراً سے اللہ کی طرف لوٹ گئے، اے اللہ ہم تیری طرف پلٹ آئے ہیں، تو نے جو ہم پر عذاب بھیجا ہم آئندہ سال اس کی غلطی نہیں کریں گے۔ کذالک العذاب، دنیا میں یوں عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، کاش ان کو معلوم ہو جائے۔ یعنی یہ تو دنیا کے عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا جسے کوئی ٹال نہیں تھا سکتا، کوئی ٹال سکا نہیں ٹال سکا۔ آخرت کا عذاب جس سے بہت بڑا ہوگا، اللہ نے کہا کوئی بھی انسان اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں سے معمور باغ ہوں گے، نعمتوں بھری جنت ہوگی۔ افنجعل المسلمین، کہ ہم فرما برداروں کو گناہ گاروں کے برابر کر دیں گے؟ نہیں، کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ باتیں پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ قرآن کیا کہتا ہے، جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ تمہیں فوراً سے مل جائے گی؟ نہیں، اللہ نے کہا ان لکم فیہ لما تخیرون، جو چیز تم پسند کرو گے وہ ضرور تمہیں ملے گی، یعنی تمہیں ہر چیز تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی، ہر چیز ہمیں ہماری خواہش کے مطابق نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق جو ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے اللہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے۔ پھر انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ رضیت باللہ، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہو گئی۔ ام لکم ایمان، کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ تم کو وہی کچھ ملے گا جو تم فرمائش کرو گے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے ان میں سے کون ان کا ذمہ دار ہے؟ ام لہم شرکاء، یا انہوں نے خدا کے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت مروی ہے بخاری کے اندر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، تمام مومنین اور مومنات سجدہ میں گر جائیں گے، مگر جو شخص دنیا میں ریاکاری اور نمود و نمائش کے لیے سجدہ کرتا تھا اس کی کمر نہیں مڑے گی، تختہ یعنی اکڑ کر رہ جائے گی۔ اور جب اہل ریا اور اہل منافق، جو منافق لوگ تھے، سجدے کے لیے ان کی کمر نہیں جھک پائی، تو جو کفار ہیں وہ بدرجہ اولا جو قادر نہیں ہوں گے وہ سجدہ وہاں پر نہیں کر پائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدے کیے ہوں گے کل قیامت کے روز انہیں کی کمر اللہ تعالیٰ کے ہاں نرمی سے جھک جائے گی۔ اللہ ہماری کمر کو بھی وہاں پر جھکا دے، آمین۔ یہ سب کچھ محشر میں اس لیے کیا جائے گا کہ مومن اور کافر اور مخلص اور منافق صاف طور پر واضح ہو جائیں۔
خاشیتن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور اس سے پہلے دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ اچھے خاصے تھے، یعنی صحیح سالم تھے۔ فذرنی، سو مجھے جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان سے نبٹ لینے دو، ہم آہستہ آہستہ ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور ان کو علم بھی نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دے جاتا ہوں، بے شک میری تدبیر محکم ہے، یعنی مضبوط ہے میری تدبیر۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں جو وہ اس کے تاوان کے بوجھ سے دبے چلے جا رہے ہیں؟ یہ ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جو وہ لکھتے جاتے ہیں۔ سو آپ اپنے رب کے حکم کا سبق سے انتظار کیجئے اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب اس نے تنگ آ کر نہایت غم میں پکارا۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر اس کے رب کا احسان اس کی دستگیری نہ کرتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور ان کا برا حال ہوتا۔ فاجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، اس کو چن لیا، پھر نیکوکاروں میں سے شامل کر دیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا جب انہوں نے کیا کہا مچھلی کے پیٹ پہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کہا مچھلی کے پیٹ سے ہم نے اس کو نجات عطا فرما دی۔ یکاد الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جب کافر کو سنتے ہیں تو اپنی نگاہوں سے گھور گھور کر آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہانوں والوں کے لیے۔ ذکر سے مراد اس جگہ قرآن اور آپ کا واعظ اور نصیحت ہے۔ یہاں پر قرآن بھی ہمارے لیے نصیحت ہے اور نبی کا فرمان بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ یہی وہ لوگ اس کو سننا مکروہ جانتے تھے، کون؟ مشرکین مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ نے ان پر رد کیا کہ یہ تو سارے جہان کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کے لیے، عمل کرنے اور قرآن والوں کے لیے سب سے زیادہ عقل مند اور متین بل رائے ہے، یہ اس کو نجات دلوائے گا۔ سورۃ الحاقہ مکیہ وہی نسنتان وخمسون آیہ وفیہا رکوعان۔ سورۃ الحاقہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیت اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حاقہ مکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ قیامت کے ناموں میں سے حاقہ حق ہونے والی اور قاریہ کھڑکھڑانے والی بھی اس کے نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، وہ ثابت ہو کر رہنے والی، کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کیا معلوم وہ ثابت ہو کر رہنے والی کیا چیز ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا، سو سمود تو ایک مہیب آواز سے ہلاک کر دیے گئے، یعنی بالطاغیہ، بہت دردناک آواز سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چیخ کا عذاب بھیجا۔ واما عاد، اور جو عاد تھے ان کو تیز اور تند آندھی سے برباد کر دیا گیا۔ سخرہا، اللہ نے اس کو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلائے رکھا۔ ایسی آندھیوں پر ہوائیں چلی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جاری و ساری رہا۔ حسومن، وہ کیسا عذاب تھا؟ جڑ سے کاٹ دینے والا۔ ان کے گھروں کو زمین سے اٹھایا ان ہواؤں نے اور فضاؤں میں اڑا کر کے پھر الٹا زمین پر دے مارا۔ اللہ نے ایسی ہوائیں ماری کہ ان کے درخت سارے کے سارے جڑوں سے اکھڑ پڑے۔ سو آپ ان کو اس آندھی میں دیکھتے کہ کھجوروں کی کھوکھلی جڑوں کی طرح گرے پڑے ہیں۔ فہل ترى لهم من باقیہ، کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہیں؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور الٹی ہوئی بستیوں میں رہنے والے، ان سب کے گناہ کے کام تمام کر دیا۔ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، پس اس نے ان کو بہت سخت پکڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود کے بعد فرعون بہت بڑھ چڑھ کر جو باتیں کیا کرتا تھا، اور اس سے پہلے اور بھی کئی قومیں گناہ سمیٹتی ہوئی آئیں، اللہ کہتے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور جب پیغمبر کی نافرمانی اور خدا سے مقابلہ باندھے، آخر سب کو خدا نے بڑے سخت عذاب سے پکڑا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں۔
इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया, सुनो जब पानी का तूफान आया तो हमने तुमको चलती कश्ती में सवार कर दिया। कौम नूह का वाक़या है। लिनजअलहा लकुम, ताकि इस वाक़या को तुम्हारे लिए यादगार बना दे और याद रखने वाले कान उसे याद रखें। जब ये आयत उतरी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अली, ए अल्लाह अली के कान को सुनने वाला कर दे। हज़रत अली कहते हैं फिर जो कुछ भी मैंने अल्लाह के नबी से सुना मैं उसको इसके बाद भूल नहीं पाया था। सुबहान अल्लाह, यानी जो भी बात सुने उसको जहन में रखें। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी, फिर जब सूर फूंका जाएगा एक ही बार में, वहुमिलतिल अर्ज़ु, और ज़मीन और पहाड़ को उठा लिया जाएगा, फिर उनको टकरा कर एक बार की रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा। उस दिन होकर रहने वाली होकर रहेगी, क़यामत वाक़या होकर रहेगी। वनशक़्क़तिस समाउ, और आसमान फट जाएगा और इस दिन बहुत कमज़ोर होगा, वो आसमान बहुत सुस्त पड़ जाएगा। आज तो बड़ा मजबूत है ना, थमा हुआ है, उस दिन ये बहुत सुस्त पड़ जाएगा, फट जाएगा। वल मलक वला अर्जाइहा, और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और तेरे रब का अर्श 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। अब अल्लाह ताला का अर्श 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह ताला का जलाल इतनी हैबत होगी कि 4 फरिश्ते उसको उठा नहीं पाएंगे। 8 फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए होंगे। यानी इनकी शक्लें कैसी होंगी उन फरिश्तों की? हिरनों की सी उन फरिश्तों की शक्ल होगी जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए होंगे। और मरफू हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो फरिश्ता एक फरिश्ता उठाता है उसकी मुसाफत कितनी है, उसकी गर्दन और कान के नीचे लो के दरमियान इतना फासला है कि उड़ने वाला परिंदा 700 साल तक अगर उड़ता रहे तो फिर भी उस मुसाफत को क्रॉस नहीं कर पाएगा। वो इतने इतने बड़े फरिश्ते हैं, उनके कान से लेकर के उनकी गर्दन और कान की कितना सा फासला है। उन फरिश्तों का इतना इतनी मुसाफत है, अगर 700 साल तक एक परिंदा उड़ता रहे तो उस मुसाफत को नहीं गुजार सकेगा। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, उस दिन तुमको अल्लाह के रूबरू पेश किया जाएगा और तुम्हारा कोई राज उससे छुपा नहीं रहेगा। सो जो वो जिसका अमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा वो कहेगा लो मेरा अमाल नामा पढ़ो। हाँ उमुक़राउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे मेरा हिसाब मिलने वाला है। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, सो वो बड़ी अच्छी जिंदगी में होगा। जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिल गया वो खुशी खुशी हर किसी को दिखाता फिरेगा। फी जन्नतिन आलिया, वो जन्नत में बुलंदो बाला जन्नत में होगा। कुतूफुहा दानिया, जिसके फल झुके हुए होंगे। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, हुक्म होगा तुमने अय्यामे गुज़िश्ता दुनिया में जो अमल करके आए आगे भेजो उनके सिले में तुम मज़े से खाओ पियो। अल्लाह हमको भी ऐसा तुम दिखाए इंशाल्लाह, जब हमारा अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में हो और हम भी मैदान महशर में खुशी से हर किसी को दिखाते फिरे। और जिसका अमाल नामा उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा और वो कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही ना जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और मुझे मालूम ही ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। काश मेरी हस्ती का खात्मा हो गया होता और आज मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया। हलाका अन्नी सुल्तानिया खुज़ूहु फगुल्लू सम्मल जहीम सल्लू, मेरे इख्तियारात मुझसे छिन गए, हुक्म होगा इसको पकड़ लो, फिर इसे जंजीरों में जकड़ दो, फिर दोज़ख में उसको धकेल दो। तुम सुम्मा फी सिलसिलाती ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, फिर एक ऐसी जंजीर में जिसकी नाप 70 गज है उसको जकड़ दो। ऐसी जंजीर जिसकी लंबाई जिसका तूल 70 गज होगा उसमें उसको लपेट दिया जाएगा। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये खुदा बुजुर्ग पर ईमान नहीं लाता और ना मुहताजों को खाना खिलाने की तरगीब दिया करता था। सो आज के दिन यहाँ इसका कोई दोस्त नहीं। वला तामुन, और उसके लिए खाना नहीं है और मगर ज़हमियों की पीप होगी। ला याकुलुहु इल्लल खातियून, ये खाना सिर्फ गुनाहगार ही खाएंगे। खातियून से मुराद मुशरिक लोग हैं।
جو دنیا میں غیر اللہ کو سہارا سمجھا کرتے تھے. یہ مشرکین کا حال ہے. فلا اقسم بما تبصرون، سو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے. قرآن کس کا لایا ہوا ہے؟ معزز فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل لے کر کے آئے. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم بہت ہی کم یقین کرتے ہو. اللہ ذوالجلال قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو اس کی قسم جن کو تم نہیں دیکھتے. ہم ہر کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتے. اللہ نے کہا ہر چیز کی قسم میرا نبی سچا نبی ہے، یہ کلام اسے خود سے نہیں گڑا بلکہ تو جبرائیل کا نازل کرتا کلام ہے جو وہ لے کر کے آئے. تنزیل من رب العالمین، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ کی بات اپنے پاس سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی رگے گردن کو ہم کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے نہ روک سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو ڈرانے والوں کے لیے یعنی متقین کے لیے ایک نصیحت ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کافروں کے لیے ہے. سو جب حسرت کا دن ہوگا اور اس میں شک نہیں کہ یقیناً برحق ہے، سو آپ اپنے رب کے عالی شان کی تسبیح و تقدیس کرتے رہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے رہیں. اللہ کا کلام جب پڑھا جائے تو اس سے ڈر کر اللہ کے تسبیح اور تمحید بیان کیا کریں. سورة المعارج مکیہ وہی 44 آیہ وفیہا رکوعان. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورة المعارج مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق سوال کیا. سائل کون تھا؟ سوال کرنے والا نظر بن حارث بن قلد تھا. مجاہد نے کہا اس نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کب قیامت واقع ہوگی، تیرا عذاب کب واقع ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایک عذاب واقع ہو کر رہے گا جو تم پر ضرور آئے گا. للکافرین لیس لہ دافع، اور جو کافروں پر واقع ہوگا اور جسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلند درجوں والا ہے. ذی المعارج، معارج کہتے بلند درجوں والا، جس کو سیڑھی لگا کر جس پر چڑھا جائے وہ معارج ہوتا ہے. واللہ تعالیٰ بلند درجوں والا ہے. تارج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں. یہ عذاب اس دن ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، جس کا ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تارج الملائکہ فصبر صبرا جمیلا، سو آپ پوری طرح صبر سے کام لیں، بے شک اسے دور خیال کرتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. تم قیامت کو تو بہت دور دیکھتے ہو لیکن قیامت بہت قریب ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، آسمان پگھل کر تانبے کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حمیمہ، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا، یعنی کوئی کسی کی مددگاری نہیں کر پائے گا. یبصرونہم، باوجود یہ کہ ایک دوسرے کو دکھلا بھی دیے جائیں گے. گناہگار اس بات کو پسند کرے گا کہ اس دن کے عذاب کے صلے میں وہ دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے گھرانے کو جس میں وہ رہتا تھا. وہ اللہ کے عذاب سے روکنے کے لیے ہر چیز قربان کر دے اور جو کچھ روئے زمین پر ہے ان سب کو پھر اپنے آپ کو بچا لے. ہرگز نہیں، وہ تپتی ہوئی آگ ہے جو منہ کی کھال ادھیر ڈالنے والی ہے. یہ آگ اس کو پکارے گی کہاں سے؟ ادبر و تولا، جس نے پیٹھ پھیری اور روح گردانے کی. یہ آگ اس کو پکارے گی فجمع فعوعا، اور دولت جمع کی اور اس کو بند رکھا. دولت جمع کرتے رہے، جمع کر کے تم نے اس کو اپنے پاس بند رکھ لیا. ان الانسان خلق ہلوا، بے شک انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے. انسان بہت بے صبر ہے. کیا کہتا ہے؟ جب اس کو کوئی برائی لگتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، نہایت خوف کے مارے اس کا دل ہاتھ سے نکل جاتا ہے.
ہے، اور جب اس کے ہاتھ بلائی حاصل ہوتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو مال سارے کا سارا خرچنے سے باز رہتا ہے، بخل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا انسان بہت حلوا ہے، یعنی بے صبر ہے۔ اذا مسہ الشر جزوا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرانے لگتا ہے، جب اس کو دولت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ الا المصلین، سوائے ان نماز گزاروں کے جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم، اور جن کے مال ایک معین حصہ مقرر ہے سوال کرنے والوں کا اور محتاجوں کا، اور جو قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو مانتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کے راستے پر سائل سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے رب کا عذاب بے شک بڑا خطرناک ہے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لوڈیوں سے جو ان کے قبضے میں ہیں، کیوں کر ان کے بارے میں ان پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا، پھر جو کوئی اس کے سوا خواہش کرے تو وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو حرام کاری سے روکتے ہیں، وہ نیک باز ہوتے ہیں، جہاں خدا کی اجازت نہیں وہاں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں کے ہاں اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورے کرتے ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم، اور وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کا خیال رکھتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم، یعنی اپنی گواہیوں کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ مسلمان ایماندار ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا، بد عہد نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ ولا زکات لہ ولا صلاۃ لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو ایمانداری کی پاسداری نہیں رکھتا، اور اس دین اور اس انسان کو کوئی مذہب نہیں جو اپنے عہد کی پاسداری نہ کرے۔ نہ اس کا دین ہے، نہ نماز ہے، نہ زکات ہے۔ جو انسان مومن نہیں، جو ایماندار نہیں، اس کا دین بھی نہیں، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس سے زکات قبول ہوگی۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ لوگ جنت میں عزت پائیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، عن الیمینی، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ گروہ ہو کر آتے ہیں۔ کیا ان میں سے یہ ہر شخص اس بات کی آرزو کرتا ہے کہ اسے نعمتوں سے معمور جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کافر لوگوں کو یہ تھا ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا ان کافروں کو کیا ہو گیا؟ برے اعمال کرتے ہیں، دائیں بائیں سے آپ کی جانب آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم کو نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے بنایا ہے جو ان کو معلوم ہے۔ سو میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں ہم اس پر بھی قادر ہیں، الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ان سے بہتر لوگ ان کی جگہ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ فذرہم، سو ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ باتیں بنایا اور کھیلا کرے یہاں تک کہ وہ دن ان کے سامنے آ موجود ہو جس کا ان سے وعدہ ہے، جس دن وہ قبروں سے ایسے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے گویا کہ وہ کسی نصب العین کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ یعنی ایسے نکلیں گے جیسے بڑے اپنے اچھے مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورۃ النوح مکیہ وہی 28 آیا فیہا رکوعان، سورۃ النوح مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بلا شبہ اس کی قوم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ تو اپنی قوم کو قبل اس کے دردناک عذاب ان کو آ گھیرے، ڈرا۔ اللہ نے کہا ایسا نہ ہو اے نوح تیری قوم کو میرا عذاب آ لے، اس سے پہلے تم جا کر کے ان کو میرے عذاب سے ڈراؤ۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں تمہیں کھلے طور پر ڈراتا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ سے ڈر جاؤ گے، میری فرما برداری کر لو گے تو اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ گے، ملے گا کیا؟ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا مقرر وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں کوئی تاخیر نہیں کی جاتی۔ کاش تم اس بات کو جانتے ہوتے، جب اللہ
का अजाब आ जाए, जब इंसान मौत की कशमकश में होता उस वक्त इंसान की तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह ने कहा जब मेरा अजाब सामने से तुम देख लो तो उसके पलटने की उम्मीद न रखना। क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की कि अल्लाह मैंने दिन रात देख करके तेरी तबलीग की है। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मगर मेरी दावत सुनकर वो एक और ज्यादा दूर भाग गए। अल्लाह ताला वो मेरे करीब नहीं आए। मैंने उनको जितनी दावत दी वो दूर से दूर जाते रहे, और मैंने जब कभी भी उनको दावत दी तो उनके गुनाह माफ कर दे। और उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में ठोंस ली। जब उनको मैं तेरा पैगाम पहुंचाया करता था तो वो क्या किया करते थे अल्लाह, अपनी उंगलियों को कानों में ठोंस लेते थे। कहीं अगर अल्लाह का कुरान हमारे कानों में पड़ गया, हमें हक बात समझ आ गई तो हमें मानना पड़ेगा। इस वजह से अल्लाह वो सुनना ही नहीं चाहते। वस्तगशौ सियाबहुम, और ऊपर से अपने कपड़े ओढ़ लिए और जिद की और अकड़ बैठे हैं। अल्लाह कपड़े ओढ़ने लगे हैं, इसकी बात हमारे दिल में ना लग जाए, अपने आप को वो लपेट में ले लिया उन्होंने, कहीं नूह अलैहिस्सलाम की बात हम पर असर ना कर जाए। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, फिर मैंने उनको बरमला बुलाया, मैंने उनको जहरन बुलाया, फिर मैंने उनको अलानिया तौर पर भी समझाया और पोशीदा तौर पर भी। मैंने उनसे कहा कि तुम अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफी तलब करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो मूसलाधार बारिश तुम पर बरसाएगा। क्या कहा, अगर तुम अल्लाह ताला से माफी तलब कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें क्या देगा। अगर इस्तगफार करना शुरू कर दो तो अल्लाह ताला माल और दौलत और औलाद में बरकतें डालना शुरू कर देते हैं। जमीन पर जब पानी की कमी हो जाए, बारिशें ना आए, तो कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि जब इंसान के गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जमीन पर सिलसिला आता है, बारिश नहीं होती, कहत सालियां आती हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा अगर माल चाहते हो, अगर बेटे चाहते हो तो क्या करो, फकुल तुस्तगफिर रब्बकुम, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी तलब किया करो। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना, माल और औलाद में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। यानी जो माफी है अस्तगफिरुल्लाह, ये इंसान को गुनाहों से साफ कर देती है, ज़बान और दिल को पाक कर देती है। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के वक़ार का एतकाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको पहली तरह से बनाया था। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने 7 आसमानों पर तले किस तरह बनाए और उनमें चांद को नूर बनाया और सूरज को चिराग ठहरा दिया। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, और अल्लाह ने तुमको जमीन से पैदा किया जो पैदा करने का हक था, फिर उसमें तुमको लौटाएगा और फिर निकाल खड़ा करेगा जो निकाल खड़ा करने का हक है। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया ताकि तुम उसकी कशादा राहों में चलो फिरो। क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे अल्लाह, इन्होंने मेरा कहा नहीं माना और उनके पीछे चले जिनके माल और औलाद ने इनको घाटे में ही रखा, यानी इनसे कुछ फायदा ना पहुंचा। मकरू मकरन कुब्बारा, और उन्होंने मेरे साथ बड़े फरेब किए हैं। उन्होंने एक दूसरे से कहा अपने बुतों को हरगिज ना छोड़ना, वुद और सुवा को, और ना यगूस और याऊक और नसर को। यानी इन्होंने जब भी मैंने तौहीद का पैगाम दिया, इन्होंने क्या कहा, तुम वुद सुवा यगूस याऊक और नसर को ना छोड़ना, तुम उसी की पूजा करते रहो। कद अज़ल्लू कसीरा, उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह कर दिया और तो अब इन जालिमों को और गुमराह कर दिया अल्लाह। मिम्मा खतीआतिहिम, चनाचा अपनी गलत कार्यों की वजह से उनको गर्क कर दिया गया, फिर दोज़ख में दाखिल किया गया। फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने अल्लाह को छोड़कर किसी मददगार को ना पाया। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है हमारे अल्लाह, तमाम रुए जमीन पर काफिरों का एक भी बसने वाला घर ना छोड़। इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, ऐ अल्लाह क्योंकि अगर तूने इनको छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनकी जो औलाद होगी वो भी बदकार और काफिर होगी। ये नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की।
رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے اللہ، میرے اللہ، مجھے اور میرے والدین کو اور جو کہ میرے گھر میں داخل ہو مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے اور ظالموں کی تباہی اور بڑھا دے۔ سورۃ الجن مکیہ وہی 28 آیہ وفیہا رکوعان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے، کیا اعلان کر دیجئے، اوحیا الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اعلان کر دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے مجھے قرآن پڑھتے سنا ہے، اور بعد ازاں انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اب کسی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب جنوں کی جماعت نے اللہ کا کلام سنا۔ جب اللہ کے نبی وادی بطحا میں قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں پر جنوں کی جماعت گزری، انہوں نے کیا کہا، اللہ کے سوا اللہ ذوالجلال نے ایک ایسا کلام اتارا ہے، اس کلام کے اترنے کے بعد اب ہم آسمانوں کی طرف نہیں چڑھ سکتے، اور جن جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب ہم اس کی تعلیم اور ہدایت کے موافق عمل اور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ جو ہم تمہاری باتیں نجومیوں سے کہا ہے، نجومیوں تمہاری باتیں جو ہم آسمانوں سے لے کر چڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اب آئندہ کے بعد ہم وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے۔ ان کے تمام بیان کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی فرمائی۔ اس کے بعد بہت مرتبہ جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، ایمان لائے، قرآن سیکھا۔ کیا کہا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، انہوں نے کہا شان بڑی بلند ہے، اس نے تو کسی کو اپنی بیوی بنایا، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور یہ کہ ہم میں سے جو احمق تھا وہ اللہ کے نسبت بڑھ چڑھ کر باتیں کیا کرتا تھا، یعنی جو گمراہیاں آدمیوں میں تھیں وہ جنوں میں بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان بیٹا یعنی کہ بیوی بیٹا بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے انسان گمراہ ہوتا ہے، جن بھی بہت زیادہ گمراہ ہے، جیسے انسان نیک ہوتا ہے ایسے کچھ جن بھی نیک ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم خیال کیا کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے، اور انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے انہیں اور بھی زیادہ مغرور کر دیا۔ وَأَنَّا هُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور جس طرح تم خیال کیا کرتے ہو، انہوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یعنی قبروں سے نہ اٹھائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑا کرے گا، پہلے جو رسول ہو چکے ہیں بس وہ ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کی اس غلط عقیدے کی میں تردید کروں گا، ان کو میں کل قیامت کے روز دوبارہ ضرور اٹھاؤں گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو بھی ٹٹولا تو اسے بڑے مضبوط چوکیداروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے تو ہم آسمان میں کئی بیٹھنے کے ٹھکانوں پر باتیں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے۔ یہ شیطان کہہ رہے ہیں، جن کیا کہہ رہے ہیں، پہلے تو ہم آسمان پر کچھ باتوں کو ٹٹولنے کے لیے چڑھا کرتے تھے، مگر جب سننا چاہے تو وہ اپنے لیے ایک شعلہ تیار پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ، کیا ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین پر بسنے والوں کو کوئی نقصان پہنچانا مطلوب ہے، یا اللہ ان کے حق میں بہتری کا ارادہ رکھتا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ہم نے بعض تو نیک ہیں اور بعض کچھ اور طرح کے ہیں، ہم بھی مختلف طریقوں پر تھے، اور یہ کہ ہمیں یقین ہے ہم نہ تو زمین میں اللہ کو ہرا سکتے ہیں، عاجز کر سکتے ہیں، اور نہ بھاگ کر اس سے عاجز ہو سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور ہم نے جب یہ ہدایت نامہ سن لیا تو اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، وہ نہ تو کسی نقصان سے ڈرے گا اور نہ کسی کے ظلم سے۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے اس کو کسی کا خوف نہیں رہتا۔ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ پھر انسانوں سے نہیں ڈرتا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور ہم نے بعض فرما بردار ہیں اور بعض
सरताबी करने वाले हैं। फमन अस्लमा, सो जिन्होंने फर्माबरदारी इख्तियार कर ली, उन्होंने सीधी राह ढूंढ निकाल ली, और जो सरताबी करने वाले हैं वो दोज़ख का ईंधन होंगे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए अगर वो सीधी राह पर कायम रहते तो हम उनको इफरात से पानी देते, यानी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पानी देते। लिनफ्तिनहुम फीही, ताकि उनको इसमें आजमाए, और जो कि अपने रब की याद से रोगर्दानी करेगा वो इसको कठिन अजाब में दाखिल करेगा। यानी अगर जिन और इंसान अच्छे रास्ते पर रहते, सब ईमान लाते, तो हम बारिश कर देते, उन पर रिज़्क़ की फरावानियाँ करते, फिर हम उनको आजमाते कि किस तरह वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इंसानों में बहुत से जो लोग हैं वो बुरे हैं, जिन्नों में भी बहुत से लोग बुरे हैं। व अन्नल मसाजिद लिल्लाही, और मस्जिदें तो अल्लाह की इबादत के लिए हैं। सो तुम इनमें खुदा के साथ किसी दूसरे को ना पुकारो, और जब अल्लाह का बंदा खड़ा होकर इसको पुकारे तो लोगों का इस पर झुरमट बंधने लगता है। यानी जिन्हों ने अपनी कौम से कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करने लगता है तो नमाज पढ़ खड़े होते हैं, तो क्या होता है, हम अजीब माजरा देखते हैं। उनके साथी, उनके जो उन पर ईमान लाने वाले हल्का हल्का होकर उसकी इबादत की हिस्स रखते हुए उसके पास चले जाते हैं। यानी वो इतना नेक अमल करता है, वो कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए हम उस नबी पर ईमान लेकर आए। कुल इन्नमा अदऊ, कह दीजिए मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ और किसी को इसका शरीक नहीं ठहराता। फरमा दीजिए मेरे इख्तियार में ना तो तुम्हारा नुकसान है और ना नफा है। कुल, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन, कि मुझे खुदा से कोई पनाह नहीं दे सकता और ना इसके सिवा मेरे लिए कोई जाए पनाह है, मगर मेरे जिम्मे अल्लाह के अहकाम और उसके पैगामों को पहुँचा देना है। और जो कि अल्लाह और उसके रसूल की फरमानी करेगा उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदूना, यहाँ तक कि जब वो इस चीज़ को अपनी आंखों से देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, तब जान लेंगे कि किसके मददगार कमज़ोर और तादाद में थोड़े हैं। कल क़यामत के रोज़ तुम सब जान लोगे कि जिनको तुम दुनिया में पुकारा करते थे उनके मददगार जो है वो मजबूत है या मैं अल्लाह ज़्यादा मजबूत हूँ। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता कि आया वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है करीब है या मेरा रब इसके लिए और मैं याद ठहरा देगा। वालिमुल गैब है, वो अपनी गैबी आलूम पर किसी को मतला नहीं करता। यानी अल्लाह ताला कहते हैं मैं आलिमुल गैब हूँ, गैब की बातें सारी मैं अल्लाह जानता हूँ, मेरे अलावा कोई भी इस बात को नहीं जान सकता और मैंने किसी नबी को भी इख्तियार नहीं दिया कि वो इल्म गैब रखे। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन, हाँ अपने किसी ऐसे रसूल को जिसको वो मुंतखब कर ले, फिर इसके आगे और पीछे चौकीदार मुकर्रर कर देता है ताकि जान ले कि उन्होंने अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए और उनके सारे मामलात उसके अहाता इल्म में हैं और तमाम चीज़ों को उसने अपनी नज़र में गिन रखा है। अल्लाह ने कहा हर चीज़ का अहाता मेरे नज़र में है। सूरतुल मुज़म्मिल मक्किया वही 20 आया वफ़ीहा रुकुआन, सूरतुल मुज़म्मिल मक्का में नाज़िल हुई, इसमें 20 आयतें और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुज़म्मिल के माना है कपड़ा लपेट कर सोने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहले वही नाजिल हुई, फरिश्ते की दहशत से बहुत सर्दी महसूस हुई, जिस्म कांपने लगा, फरमाने लगे घर आकर खदीजा को ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, मुझे चद्दर उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। अल्लाह ताला ने यही नाम लेकर पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले, ए चद्दर ओढ़ कर सोने वाले। रात के वक़्त कपड़ा ओढ़ कर रात को बजस थोड़े से वक़्त की नमाज में खड़ा रहे, आधी रात तक या इससे कम या कुछ ज़्यादा, और कुरान को खूब ठहर कर पढ़िए। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को देखा कि रात के किसी हिस्से में दुआ कबूल होती है, किस हिस्से में दुआ कबूल होती है। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ने कहा सहरी के वक़्त। फिर क्या कहा, इस वक़्त अर्श अज़ीम भी कांपता है, अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन वक़्त सहरी का वक़्त है, इस वक़्त अर्श अज़ीम कांप जाता है। अल्लाह ज़ुल जलाल खुद सदाएं बुलंद करके कहता है, और जो नमाज तहज्जुद है वो सबसे अफजल नमाज है, इसका दर्जा बहुत आला दर्जा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, क्या फरमाते हैं, आयशा सिद्दीक़ा कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत पढ़े
اور 3 وطر پڑھے۔ مرفوع حدیث ہے، جو نماز تہجد ہے 2 کر کے پڑھی جائے، بعض روایات میں آتا ہے 4 بھی کر کے پڑھی جائے، لیکن اللہ کے نبی سے 8 جو نماز تہجد کی 8 جو نفل وہ مروی ہیں، اور 2 کر کے، اور باقی جو 3 وطر ہیں یہ تہجد کی نماز ہے۔ رات کو وطر نہیں تھے پڑھا کرتے اور صبح پڑھتے، اور 8 ہوتے جو نماز تہجد کے 8 نفل ہوتے، باقی 3 وطر ہوتے۔ کیا کہا اس قرآن کو، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن کو بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، ایک آیت پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم پڑھتے تو ٹھہر جاتے، مالک یوم الدین پڑھتے تو اتنا ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے کہ اتنا چھوٹی سی صورت بھی بہت لمبائی ہو جاتی، یعنی اتنی طوالت اختیار کر جاتی تھی کہ اللہ کے نبی اتنا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ان قریب ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو زیر کرتا ہے، یعنی انسان کی خواہشات دب جاتی ہیں۔ جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کی اپنی نفسانی ہوس اور خواہشات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بات منہ سے نکلتی ہے درست نکلتی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت بلا شبہ آپ کو بہت مصروفیت رہتی ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرو اور سب سے تعلق توڑ کر اسی کے ہو رہو۔ کب؟ تہجد کے وقت۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو آپ اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون، اور وہ باتیں جو کرتے ہیں ان کو صبر سے برداشت کیجئے۔ واہجرہم حجرا جمیلا، اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے۔ یعنی جو مشرکین آپ کو طعنہ زنی کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے ان خوشحال جٹلانے والوں سے نبٹ لینے دیں، میں خود ان سے نبٹ لوں گا اور ان کو تھوڑی مہلت دے دیں۔ ہمارے پاس بلا شبہ ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، جو آپ کو دنیا میں چھوڑ گئے، میں نے اللہ نے ان کے لیے انقالم وحجی جہیما تیار کر رکھا ہے، آگ کا عذاب اور بیڑیوں کا عذاب ہے۔ بیڑیاں زنجیروں کا عذاب، جس میں ان کی ٹانگوں کو جکڑ کر جہنم رسید کیا جائے گا۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریت کے بڑے بڑے ڈھیلوں کی مانند ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک اس میں شک نہیں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا جو قیامت کے روز تم پر گواہی دیں گے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا نبیلا، سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بہت سخت پکڑا۔ بس اگر تم نے بھی انکار کیا تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، بچہ اس دن بوڑھا ہو جائے گا، اس کی وحشت اتنی ہوگی۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، سنو اس کا وعدہ عمل میں آ کر رہے گا، اللہ کا وعدہ یقیناً لازمی پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کا رستہ اختیار کر لے، اس میں شک نہیں کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 اور آدھی رات اور 1/3 رات کے قریب عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، اور تمہارے ساتھ کے لوگ بھی۔ اللہ ہی رات اور دن کا ٹھیک اندازہ رکھتا ہے، اسے معلوم ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، سو وہ تم پر مہربان ہوا، لہذا جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کو فرض قرار دے دیا۔ 1 سال تک اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اس نماز کو پڑھا کرتے، لیکن جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آنا شروع ہو گئے اور مشکل عمل تھا، کوئی اٹھ نہیں تھا سکتا، اللہ ذوالجلال نے آسانی والا حکم نازل فرما دیا۔ کیا کہا؟ یہ آیت مسنونیت کے لیے باقی رہ گئی کہ تم قیام اللیل کرو، رات کا قیام کرو، سنت ہے لیکن فرض نہیں ہے، اس کا حکم منسوخ کر دیا۔ علیمان سیکون منکم مرضی،
بعض تم میں سے بیمار ہوں گے اور بعض خدا کے فضل کی تلاش میں ملک میں سفر کر رہے ہوں گے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، رات کو ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار رات کو انسان تھک جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ نہیں اٹھ سکتا. اللہ نے کہا تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، بعض تم میں سے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ملک میں سفر کر رہے ہوں گے، اور بعض خدا کی راہ میں مصروف جہاد اور قتال ہوں گے. سو جتنا آسانی سے ہو سکے تم اسے پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ اسے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب نے زیادہ پاؤ گے. اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. واللہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سورۃ المدثر مکیہ وہی 56 آیہ وفیہا رکوعان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ المدثر مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. والرجز فاہجر، اور نجاست سے دور رہو، اور اس نیت سے نہ ہو کہ وہ زیادہ کے طالب ہو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست اور صحیح ہو تو سارا جسم درست اور ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ سنو، الا ہی القلب، وہ دل ہے. جب دل ٹھیک رہتا ہے تو انسان ٹھیک عمل کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف ثابت قدمی اختیار فرما دے. یہ دعاؤں میں شامل کریں. علی الکافرین، کافروں کے لیے قطعاً آسان نہ ہوگا. چھوڑ دیجیے مجھے اور اس کو جسے میں نے تنہا پیدا کیا اور بہت سا مال و دولت دیا. بنینا شہودا، اور اس کے پاس رہنے والے بیٹے دیے اور دنیا کا سامان اس لیے مہیا کر دیا. پھر بھی وہ یہی خواہش رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں. ہم نے اس کو مال دیا، ہم نے اس کو اولاد دی، وہ پھر بھی ان ازیدہ کی خواہش رکھتا ہے. کاش مجھے اور ملے، اور بڑھتا جائے میرا مال، میری اولاد. کلا انہو، ہرگز نہیں، وہ ہمارے احکام کے مخالف رہا ہے. اب اسے میں بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا. سأرہقہ صعودا، صعود جو ہے یہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے دوزخ میں. اس پر اس کو چڑھنے کا حکم ہوگا اور یہ خیال ہوگا جب یہ اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس وقت وہ گل جائے گا، پہاڑ ایسا محسوس ہوگا. لیکن جب اسے اٹھائے گا تو وہ درست ہو جائے گا. 70 سال کی چڑھائی ہوگی، وہ 70 سال اس پر چڑھتا رہے گا. اللہم احفظنا وکل المسلمین، اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی چڑھائی سے محفوظ فرمائے. انہو فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور تجویز کی. اس پر خدا کی مار ہو. دیکھو تو کیسی تجویز ہے. پھر اس پر خدا کی مار ہو، اس نے کیسی تجویز کی. ثم نظر، پھر دوبارہ غور کیا، پھر تیوری چڑھائی اور برا سا منہ بنا لیا. ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹ پھیر کر چلا گیا اور غرور کا اظہار کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کہنے لگا یہ تو ایک طرح کا جادو ہے جو سینہ بسینہ چلا رہا ہے، یہ تو محض انسانی کلام ہے. ان قریب میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی. جہنم ایسی جہنم ہے نہ جو باقی چھوڑے گی اور نہ ہی وہ زندہ رہنے دے گی.
لواحۃ للبشر، ہر آدمی کو جلس کر رکھ دے گی۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جو دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے، اللہ ذو الجلال نے صرف 19 فرشتے مقرر کیے۔ اللہ نے کہا میرا ایک فرشتہ ساری کائنات پر حاوی ہے، تم 19 فرشتوں کی بات کرتے ہو۔ وما جعلنا اصحاب النار، ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتے ہی مقرر کر دیے ہیں، اور ان کی تعداد منکروں کے لیے ایک ذریعہ آزمائش ہے، تاکہ وہ لوگ جن کو کتاب ملی ہے یقین کر لیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مسلمانوں کو کوئی شبہ باقی نہ رہے، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، مرض ہے، بیماری ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں کہہ دیں اللہ کو اس مثال سے کیا مطلوب تھا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس طرح گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ ہدایت دکھاتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا قطعاً کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ دوزخ کا ذکر کرنا دو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ہم دوزخ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اپنی آخرت کو یاد کر لیں۔ کلا والقمر، ہاں قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، رات کی قسم جب وہ جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو۔ کیا وہ دوزخ بری چیز ہے؟ لوگوں کے لیے ڈراوا ہے، اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کا روبرو ذمہ دار ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے داہنی طرف والوں کے جو جنت میں باہم مل کر سوال کریں گے۔ گناہگاروں سے ما سلککم فی السقر، فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم کس چیز کے سبب دوزخ میں داخل کر دیے گئے؟ وہ جہنمی بول کر کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ آج نماز نہ پڑھنا بڑا معمولی سے عمل ہو چکا ہے، نمازیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کل قیامت کرو اس کفار کو جہنم رسید کر کے پوچھے گا اے مجرموں بتاؤ تو صحیح ما سلککم فی سقر، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اے فرشتوں دنیا میں لم نک من المصلین، ہم بس نماز تو نہیں تھے پڑھا کرتے۔ اللہ نے کہا اس نماز نہ پڑھنے کے بدلے آج تم میری جہنم میں چلے گئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ہم مسکینوں کو کھانا کھلانا کوئی اچھا عمل نہیں سمجھتے، لیکن مسکینوں کو کھانا کھلانا دیکھیں کتنا افضل عمل ہے، جہنم میں جانے کے لیے پردہ ہے، آڑ ہے۔ فَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ، اور بہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھے فضول بحثیں کیا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو ہمیشہ جھٹلایا کرتے تھے، حتیٰ آتانا الیقین، حتیٰ کہ ہم کو موت آ گئی۔ سو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑے ہیں، کانہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھٹکنے والے گدھے ہیں۔ اللہ ذو الجلال نے جو حق اور ایمان سے منہ موڑتا ہے ان کو حمر مستنفرہ کہہ دیا، ان کو بھٹکنے والے گدھے قرار دے دیا ہے۔ فرت من قسورہ، جو شیر سے بھٹک کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی یہ کافر تیری دعوت سے منہ پھیر رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے بھاگ جاتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کو آخرت کا خوف ہی نہیں، اگر ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن سراسر ایک نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اسے یاد رکھے۔ وما یذکرون الا ان شاء اللہ، اور وہ اس کو یاد بھی نہ رکھ سکیں گے مگر اسی وقت کو خدا چاہے، وہی ہے جسے ڈرنا چاہیے اور وہ اللہ بخشنے والا ہے۔ سورۃ القیامہ مکیہ وہی 40 آیہ وفیہا رکوع۔ سورۃ القیامہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ، مجھے روز قیامت کی قسم، قسم اس نفس کی جو برائی پر ملامت کرے۔ جہاں پر جو لام آیا ہے، لام حرف لام قسم کی تاکید کے لیے آیا، اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں۔ شریعت نے غیر اللہ کی قسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ لوگو، اچھی طرح سن لو، باپ دادوں کی قسم کھانا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ جسے قسم کھانے کی ضرورت پڑے وہ اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ یہاں پر لوگ
چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، اللہ نے کہا جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی گویا اس نے میرے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، اس کو وہ مشرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے من حلف لغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی وہ کافر اور مشرک ہو گیا۔ یعنی مجھے روز قیامت کی قسم، اور قسم اس نفس کی جو برائی پر ملامت کرے۔ کہ انسان خیال کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے، نہیں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کا ایک ایک پور دوبارہ بنانے پر، اکٹھا کرنے پر قادر ہیں۔ بل نرید الانسان یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے بھلا قیامت کا دن کب ہوگا؟ فیضا برق البصر، پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں گے، تو انسان کہے گا جب بھاگ کر کہاں جاؤں؟ کلا لا وزر، مجھے کہیں بچاؤ کی جگہ نظر نہیں آتی، کہیں بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن خدا کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ یوم یونبأ الانسان، اس دن انسان کو بتایا جائے گا کس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان، بلکہ آدمی اپنے آپ اپنا گواہ ہے، اور گو کتنے ہی بہانے پیش کر لے، انسان کا اپنا نفس گواہ بن جائے گا۔ اس دن منہ پر تالا لگ جائے گا، انسان کے سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرما دیں گے، وہ اس کے نفس کے خلاف ساری گواہیاں دے دیں گے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کے نازل ہوتے وقت اپنی زبان کو نہ چلایا کریں، اس کو جلدی جلدی سیکھ لیں۔ اللہ کے نبی بڑی جلدی جلدی بولا کرتے تھے کہ مجھے قرآن یاد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے پیارے نبی زبان کو اتنی تیزی سے حرکت میں نہ لائیں، قرآن کو یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کو یاد نہیں کیا، اللہ جلال ڈائریکٹ سینہ تھر پر محفوظ فرما دیا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بلا پھر ہم کو جب اس کو پڑھ چکے، اس وقت آپ پڑھیں میرے پیارے نبی، جب میرا پیارا جبرائیل اس کو پڑھ چکے تو پھر آپ پڑھیں، آپ فوراً سے بار بار نہ پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کو کھول کر بیان کر دینا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم آپ کے سینہ میں قرآن کی ساری تفسیر کو خود ہی ڈال دیں گے، اس کو کھول کھول کر سارا آپ کے سینہ میں خود ہی ہم بیان کر دیں گے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، سنو اے منکرو، تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جن کے چہرے کل قیامت کے روز ناظرہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن کئی چہرے بے رونق ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کیونکہ ان کو یقین ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا سختی والا معاملہ کیا جائے گا جو ان کی کمر توڑ دے گا۔ فاقرہ کہتے ہیں کمر توڑ دینے والا عذاب۔ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، جبکہ جان گلے کی ہنسلی تک آ پہنچے گی۔ جب انسان مرتا ہے اس کی پاؤں کے ناخنوں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے تو ان ہنسلیوں پر پھنس جاتی ہے۔ پھر کہا جائے گا کوئی جاڑ پھونک کرنے والا ہے، اسے یقین آ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ ذو الجلال کہتے جب انسان تم غیر اللہ، دنیا میں غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، جب تم بستر مرگ پر ہوگے تمہاری جان ہنسلی پر پھنس جائے گی، اور میں اللہ بول کر کہوں گا وکیل من راق، کہاں پر ہے وہ تمہارے معبود جن کو تم جاڑ پھونک کے لیے پکارا کرتے تھے؟ آؤ، اس دن وہ گمان کر لے گا کہ آج میری جدائی کا وقت آ گیا، آج میں دنیا والوں سے جدا ہو کر خالق حقیقی سے ملنے والا ہوں۔ والتفت الساق بالساق، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر لپٹ جائے گی۔ الی ربک، اس دن تمہارے رب کی طرف جانا ہوگا، یعنی پنڈلی سے پنڈلی کے رگڑ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت اس پر جمع ہو جائے گی، کیونکہ اس کی دنیا ختم ہو گئی اور آخرت شروع ہو گئی۔ فلا صدق ولا صلی، مگر وہ نہ یقین لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ دیکھیں نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ ایسی موت دے گا۔
جو دنیا میں نماز نہیں تھے پڑھا کرتے. اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ ہم سب پر جب موت کی سختیاں آئے تو اللہ وہ ہمارا آسانی والا معاملہ کر دے. اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. لیکن کذب وتولى، بلکہ خدائی احکام کو اس نے جھوٹ سمجھا اور روگردانی کی، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلتا بنا. دنیا میں جب اللہ کا پیغام اس کو دیا جاتا رہا تو کیا کہتا رہا؟ جاؤ میں تم پر ایمان نہیں لے کر کے آؤں گا، میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا. جاؤ آج میں تمہاری بات کو نہیں مانا. وہ وہاں سے اٹھ کر کس کی طرف آ جاتا ہے؟ وہ وہاں سے چل بنتا ہے. اولا لک فاولا، افسوس ہے تو تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ قطرہ آب نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر خون کا لوتھڑا ہوا، پھر اس میں اللہ نے جان ڈال دی اور اس کو درست کر دیا، پھر نر اور مادہ کی دو قسمیں بنا دی. کیسا خدا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نے کہا میں نے ایک قطرہ کو مضغہ علقہ بنا کر کے میں نے فسوا کر دیا، تجھ کو تندرست بنا دیا. پھر میں اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر کیا قادر نہیں؟ بالکل میں اللہ قادر ہوں. سورۃ الدہر مدنی مکیہ، وہی 31 آیہ وفیہا رکوعان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الدہر مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ابو داؤد کے اندر روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پچھلی صورت ہم نے پڑھی ہے ان یحیی الموت، یہاں پر جب آتے تو پڑھتے فسبحانک اللہم فبلا، یا سبحانک فبلا، یعنی سبحانک اللہم بلا، اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہو گیا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہتے ہیں جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی تنزیل و سجدہ اور حل اتی علی الانسان پڑھا کرتے. سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر اللہ کے نبی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا نام و نشان تک نہ تھا. اللہ نے کہا اس پر ایسا دور بھی آیا جب وہ بالکل بھی قابل ذکر، اس کا ذکر تک نہ تھا دنیا میں. جب ہم نے اس کو پیدا کیا تو اس کا ذکر لوگوں میں عام کر دیا. انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب نطفے سے پیدا کیا. مرکب 2 چیزوں کو کہتے ہیں. نطفہ جب 2 چیزوں سے ملتا ہے، مرد اور عورت کے پانی سے مرکب مل کر نطفہ تیار ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے. غرض یہ تھی کہ اس کو آزمائیں، اس لیے اس کو ہم نے کانوں اور آنکھوں والا بنایا اور سنے اور دیکھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو کیوں زندہ کر دیا، ہم نے اس کو کیوں آنکھیں دی، کان بنائے، تاکہ وہ زندہ ہونے کے بعد میرا قرآن سیکھے، سمجھے، دنیا کی ساری رنگینیوں کو دیکھے، غور کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو سیدھی راہ دکھا دی، اب یا تو وہ شکر گزار ہو یا نہ شکر گزار ہو. ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یعنی جو لوگ رسم و رواج اور حامل زنون کی زنجیروں میں جکڑے رہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو انسان دنیا کے رسم و رواج کے پیچھے پڑ گئے اور کیا کیا، اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں برے گمانات لے کر چلتے پھرتے رہے، غیر اللہ کی حکومت اور اقتدار کے توق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے، حالانکہ بلکہ حق اور حاملین حق کے خلاف دشمنی کی آگ بڑکانے میں عمریں گزار دی. کہیں بھول کر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا تو اللہ ذوالجلال کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں جہنم میں سلاسل و اغلال و سعیرہ تیار کر رکھا ہے. جو دنیا کے زنجیروں میں جکڑے گئے، کل قیامت کے روز ان کو میں آگ کی زنجیروں میں جکڑ کر دہکتی ہوئی آگ میں جہنم رسید کر دوں گا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہ کافورا، بے شک نیکوکار لوگ ایسی شراب کے جام پیئیں گے جس سے کافور کی آمیزش ہوگی. وہ ایک چشمہ ہوگا جس کا پانی اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں بہا لے جائیں گے. وہ ایسے چشمے ہوں گے، وہ چشمے اپنے گھروں میں لے جائیں گے. یوفون بالنذر، وہ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ وہ دنیا میں اپنی نظریں پوری کیا کرتے تھے. اگر کوئی نظر مان لیتے تو اس کو پورا کرتے تھے.
اور اس دن سے ڈرتے تھے جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو اس کے محبت میں کھانا کھلاتے اور کہتے ہیں ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلے کی خواہاں ہیں اور نہ شکر گزار ہیں. یعنی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور جو شہرت کے لیے کیا جائے اللہ کہتے ہیں اس کا کچھ ثواب نہیں ہوتا. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جو چہروں کو منظر کر دے گا یعنی تھکا دے گا، اور جو دن تلخ ہوگا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ سو ان لوگوں کو اللہ نے اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور ان کو تازگی اور مسرت عطا کی. وَجَزَاهُمْ اور ان کے لیے اللہ ذوالجلال کہتے صبر اور استقلال کے صلے میں ان کو جنت میں رہنے کے لیے اور ریشمی لباس پہننے کے لیے ہم دیں گے. متکئین فیہ علی الارائک وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ آفتاب کی تبش ہوگی اور نہ جاڑے کی سختی ہوگی. ودانیۃ علیہم اور درختوں کے سائے پر جھک پڑیں گے اور ان کے لیے پھل بھی جھکے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. دنیا میں یہ لوگ حق کی وجہ سے مارے کھاتے رہے، تکلیفیں اور ایذائیں برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، بھوکے پیاسے رہے. اللہ نے کہا جنت میں عمدہ کھانے دوں گا، عیش و آرام نصیب ہوگا ایسے لوگوں کو، اور جنت میں اور کیا دوں گا؟ ریشمی لباس ان کو پہنایا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم آمین. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ اور ان پر چاندی کے باسنوں اور آب خوروں کا دور چلے گا. سبحان اللہ. اور شیشے کی طرح صاف شفاف ہوں گے وہ پیالے، وہ جن کا دور چلایا جائے گا ان پر. شیشے کی طرح دور چلانے سے کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ میں ایک مشروب، دوسری دفعہ میں کوئی اور مشروب، تیسری دفعہ میں کوئی اور مشروب، یعنی ایسا مشروب جو پہلے سے ہٹ کر ہوگا، اس کا ذائقہ پہلے جیسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. قواریر من فضۃ قدروها تقریرا شیشے کی طرح صاف شفاف مگر چاندی کے ہوں گے، اور کارکنان قضاء و قدر یعنی اللہ ذوالجلال نے ان کو ایک مقررہ اندازے کا بنایا ہوا ہوگا. وہ چاندی کے بنے شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے وہ پیالے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور وہاں ان کو ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کے پانی کی امیزش ہوگی. وہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہوگا. سونٹ کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمے کا نام ہے جس کا نام سلسبیلا ہے. اور پھر ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آئے جائیں گے جو ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. جب تم ان کو دیکھو گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کرو گے. وہ اتنے حسین خوبصورت بچے ہوں گے، تم ان کو موتی خیال کرو گے جیسے وہ منصورہ بکھرے ہوئے ہیں. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا اور جب تم نگاہ اٹھا گے دیکھو گے تو وہاں بیش بہا نعمت اور بہت بڑی سلطنت کو دیکھو گے. علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق انہیں ان کے اوپر باریک اور گاڑے سبز ریشمی کپڑے ہوں گے. سبحان اللہ. سندس باریک ریشم اور استبرق موٹا ریشم. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا اور کہا جائے گا لوگوں سنو یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش آج مقبول ہو گئی. اللہ ہم سب کی یہ کوشش قبول فرمائے. آمین. اللہ ذوالجلال کیا کہے گا؟ سعیکم مشکورا میں نے اللہ نے آج تمہاری تمام کوششوں کو قبول کر کے تمہیں ایسی جنت کا وارث بنا دیا. اللہ ہماری تمام محنتوں کو قبول فرمائے جو ہم اللہ کے راستے اور دین کے لیے کرتے ہیں. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا بے شک ہم نے ہی آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا. سو آپ اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کیجئے اور ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکر گزار کا کہا نہ مانیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کرتے رہا کریں اور رات کے وقت اس کی عبادت کریں اور رات کا زیادہ حصہ اس کی تسبیح و تقدیس کرنے میں گزار دیں. سنو یہ لوگ دنیا کے عاجل کو پسند کرتے ہیں یعنی دنیا اجرت کا سامان ہے اس کو پسند کرتے ہیں اور اس دن کو جو بڑا سخت ہے اس کو پس پشت ڈال رکھا ہے. نحن خلقناکم ہم نے بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ کو مضبوط بنا دیا. آج ہمارے جوڑ بڑے مضبوط ہیں، ہلتے جلتے نہیں ہیں. اللہ نے کہا ہم نے ان کو جوڑ بند مضبوط کر دیا.
اور جب چاہیں ان جیسے لوگ لا بسائیں. یہ قرآن کیا ہے؟ سراسر ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو چاہیے اپنے رب کی طرف پہنچے گا، رستہ اختیار کر لے گا. اور جو کہ تم میں سے اور تم کوئی بات نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا کو منظور ہو. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. تم لاکھ کوشش کر لو، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوگی، اللہ کا ارادہ اس کام میں نہیں ہوگا تو وہ کام کبھی بھی اپنی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا. یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کسی کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات مکیہ، سورۃ المرسلات مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 50 آیتیں 2 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں کسی غار میں تھے. یہ سورت اتری. کون سی سورت؟ سورۃ المرسلات اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اور میں آپ کے اوہان مبارک سے یاد کرتا، یعنی میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے پڑھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تر تھا، یعنی گیلا تھا. اتنے میں ایک سانپ ہم پر کود پڑا. ایک سانپ ہم پر کود پڑا. رستے پہ تھا نا، تو کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مار ڈالو. کہتے ہیں ہم جلدی سے دوڑے لیکن وہ سانپ غار میں چلا گیا، ہم اس کو نہ مار پائے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور جس طرح تم اس کے شر سے بچ گئے. تم اس کو نہیں مار سکے کیونکہ جیسے تم اس کے شر سے بچ گئے وہ جو سانپ ہے وہ بھی تمہارے شر سے بچ گیا. پھر کیا کہا؟ عباس کہتے ہیں اس صورت کو پڑھے تھے اللہ کے نبی اور ام الفضل سنتی تھی. ام الفضل کیا سن رہی تھی؟ وہ صحابیہ ہیں. کہا اے بیٹے تو نے اس صورت کو پڑھ، مجھ کو یاد دلایا کر، کیونکہ سب سے پیچھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کو سنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. والمرسلات عرفا والعاصفات اسفا والناشرات نشرا. قسم ان خوش آئندہ ہواؤں کی جو نرم نرم چلتی ہیں، پھر قسم ان ہواؤں کی جو زور آور سے چلتی ہیں، اور قسم ان کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. فالملقیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو نصیحت لاتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو یا ڈر سنایا جائے. انما توعدون لواقع، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. پھر جس دن ستارے ماند پڑ جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کھولا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول وقت مقرر پر جمع کر دیے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان چیزوں میں تاخیر کی گئی؟ فیصلہ کن دن کے لیے، جب ہر ایک چیز کا دونوں کا دن مقرر کیا جائے گا، دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سنو جھٹلانے والوں کے لیے دن تباہی ہے کہ ہم نے اگلے نافرمان لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا پھر ان کے پیچھے اور لوگوں کو بھیجا، اس طرح ہم گناہ گاروں کے ساتھ گناہ کیا کرتے تھے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سنو جھٹلانے والوں کے لیے دن تباہی ہوگی. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہ کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک، پھر ہم نے اس کو ایک اندازے کے مطابق مقرر کیا. سو ہم کیسا اچھا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں. یہ مادر رحم کی بات ہو رہی ہے، قرار مکین سے ماں کا پیٹ ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سنو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کو اور مردوں کو وہ زمین اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. ایسے ہی ہے نا، زمین مردوں کا اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، ہم زندہ بھی زمین کے اوپر ہی رہ رہے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور علاوہ ازیں اس میں بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہم نے بنائے اور تم کو میٹھا پانی پلایا. سنو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے اس دن. اب اس کی طرف چلو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، اور سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں. لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي، نہ اس میں ٹھنڈک ہے نہ اس کی آگ کی تپش سے بچا سکے گا کوئی. انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ اتنے بڑے انگارے برسائے گی جیسے محل ہوتی ہے، بڑے بڑے انگارے برسائے گی جیسے محل.
اس میں سے اتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ سنو جھٹلانے والوں کے لیے دن تباہی ہے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ لوگ نہ بات کر سکیں گے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ذرہی پیش کر سکیں۔ پیچھے ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں نا پچھلے سپاروں میں کہ 100 سال تک وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے پوچھتے رہیں گے ہمیں اجازت دو، مالک فرشتے سے، پھر اتنے سال ٹھہرنے کے بعد اللہ سے ہم کلام ہوں گے۔ اللہ دو دنیا کے برابر خاموش رہنے کے بعد کیا کہیں گے؟ انکم ماکثون، دفع ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آج میرے سے کلام نہ کرو۔ سنو جھٹلانے والوں کے لیے دن تباہی ہے، ھذا یوم الفصل، یہ وہ دن ہے جس کا جبکہ ہر ایک بات کا دو ٹوک فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم نے تم کو اور اگلوں کو جمع کیا ہے، پھر اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو آزما دیکھو۔ سنو جھٹلانے والوں کا دن، جھٹلانے والوں کے لیے دن تباہی ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنت کے سائے اور چشموں میں ہوں گے، اور میوے جس قسم کے وہ چاہیں گے ان کو میسر آئیں گے، اور حکم دیا جائے گا نیک عمل جو کرتے رہے ان کے سلے میں اب مزہ چکھو اور پیو، کھانا اور اس کے مزے سے کھاؤ اور پیو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کا ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، سنو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے۔ سنو جھٹلانے والوں، کھاؤ اور تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو، تو بے شک تم تو مجرم لوگ ہو، گناہ گار ہو۔ سنو جھٹلانے والوں کے لیے دن تباہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا وَلَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ خدا کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ یہ کون سا انسان مراد تھا؟ یہ حضرت مقاتل سے روایت ہے، کہتے ہیں یہ آیت بنی ثقیف کے حق میں اتری، آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ کہنے لگے نماز میں تو جھکنا پڑتا ہے، ہمیں جھکنے میں شرم معلوم ہوتی ہے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے، اپنے سچے معبود کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین کس کام کا جس میں تم جھک کر اس کے سامنے سر تسلیم ہم نہ کر لو اور اس کی عزت نہ کرو، گویا تم مغرور لوگ ہو۔ اللہ ذو الجلال نے یہاں پر اس قرآن کی آیت کو اتارا، ویل یومئذ للمکذبین، سنو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب اس قدر اور واضح نصیحت کے بعد وہ کیا بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے۔ جب یہ آیت ختم ہو تو پڑھا کریں آمنا باللہ، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ سورۃ النبا مکیہ وہی 40 آیت وہی فیہا رکوعان، سورۃ النبا مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، یہ مکی صورت ہے، اس کا نام امان تساول نبا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آپ بوڑھے کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا مجھ کو سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور اما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں خدائی عذاب کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کو رات کو نیند نہ آئے، اکثر اوقات ایسا تو ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اما یتساءلون سے پڑھنا شروع کرو، وجعلنا نومکم سباتا تک، یعنی پہلی 9 آیتیں کتنی ہیں؟ پہلی 9 آیتیں پڑھنا شروع کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا، وظیفہ بھی بن جائے گا اور نیند بھی بڑی آسانی سے آ جائے گی۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں؟ کیا اس عظیم الشان خبر کے متعلق جس کے بارے میں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں؟ نہیں انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر کہتا ہے نہیں ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو مہر نہیں بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا پیدا کر دیا، ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا سامان بنایا، ہم نے رات تمہاری پردہ پوشی کا سامان ٹھہرا دی اور دن کو طلب معاش کا وقت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک روشنی دینے والا چراغ بھی مہیا کر دیا۔ کیا ہے وہ؟ سورج۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں سے موسلا دھار بارش کو برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گنے باغ پیدا کر دیں۔ بے شک حق و باطل میں فیصلے کا دن معین ہو چکا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا سو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھول دیا جائے گا، بس اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وہ کیسی قیامت کا منظر ہوگا
होगा, आसमान से दरवाजे खुल जाएंगे। वसुजीरतिल जिबालू, और पहाड़ों को अपनी जगह से चला दिया जाएगा, बस वो सहरा की रेत की मानिद हो जाएंगे। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक दोज़ख ताक में बैठी है, तुम्हें घात लगाए बैठी है। लित्तागीन मआबा, और शरीरों का ठिकाना है जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। हकब, एक हकब हदीस में आया, हज़रत अली कहते हैं एक हकब से मुराद 80 साल का फासला है। एक हकब से कितना फासला मुराद है? 80 साल। और बस 360 दिन, एक साल, हमारा एक साल कितने 12 महीनों का होता है, वहाँ पर 360 दिन का एक बस जो 360 दिन का होता है, और हर दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर हो जाएगा। जहन्नुम में कल क़यामत का रोज़ होगा एक हकब 80 साल का, और दुनिया का जो साल है वो 360 दिन का होता है, और जहन्नुम में कल क़यामत के रोज़ हर दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर हो जाएगा। एक हकब ख़त्म होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, से शुरू होता जाएगा। ला यज़ूक़ूना, ना वहाँ ठंडक का मज़ा चखेंगे और ना पीने को कुछ मिलेगा, बजस खोलते हुए पानी और पीप के। ये पूरा बदला है। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, क्योंकि ये लोग हिसाब की कतन तवक्को ना रखते थे, और हमारे निशानियों को बड़े ज़ोर से जुटलाते रहे। और हमने एक बात कलम बंद कर रखी, सो उस दिन कहा जाएगा तो लो चखो, अब हम भी अज़ाब पर अज़ाब बढ़ाते जाएंगे। ये बात हमने लिख दी है कि हम भी पर अज़ाब नाजिल करते जाएंगे। इन्नल मुत्तकीना मफाज़ा हदाइक व अनाबा, बेशक परहेजगारों को बड़ी कामयाबी होगी, उनके लिए बाग और अंगूर के दरख्त होंगे, और हम उमर नौजवान औरतें होंगी जन्नत में। वकअसन दिहाका, और छलकते हुए खादिम होंगे, जाम होंगे। ला यस्माउना, वो ना तो वहाँ लगव बातें सुनेंगे और ना झूठ सुनेंगे। ये उनके अमाल का बदला होगा जो आपके रब की तरफ से हिसाब करके दिया जाएगा। रब्बी समावाति वल अर्ज़ी, उसकी तरफ से जो आसमान और ज़मीन का रब है, और इस तमाम कायनात का जो उनके दरमियान है परवरदिगार है, इस रहमान की तरफ से जिसके सामने उन्हें बात करने की जुर्रत नहीं होगी कल क़यामत के रोज़। अल्लाह कहते हैं मैं अल्लाह हूँ, तुम मेरे सामने कल क़यामत के रोज़ बात करने की भी हिम्मत नहीं पैदा कर सकोगे। यौम यक़ूमुर रूह, वो कैसा दिन होगा जिस दिन रूह और तमाम फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे, हरगिज़ बात ना कर सकेंगे बजाय इसके जिसको खुदाए रहमान बोलने की इजाज़त दे, और वह बात भी सच कहे। ज़ालिकल यौमुल हक़, ये दिन यकीनी है, सो जो भी चाहे अपने रब के पास ठिकाना बना ले। इन्ना नसरनाकुम, हमने बेशक तुम्हें आने वाले अजाब से डराया है, जिस दिन इंसान वो कुछ देख लेगा जो कुछ उसने अपने हाथों से आगे भेजा होगा। व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा काश मैं आज मिट्टी हो जाता। बाकी 4 सूरतें रह गई, वो नमाज के वक्फे के बाद पढ़नी है इंशाअल्लाह। नमाज का वक्फा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।